ایک ایسا انوکھا کام، ایک ایسا انوکھا آئیڈیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ آئیڈیا ایگزیکیوٹ کرنے والی شخصیت میرے پاس موجود ہے۔ پاکستان کے ادبی حلقے ان کو بہترین خدمات کے حوالے سے جانتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مقبول نثار ملک، جنہوں نے حالی پر ایم فل کیا، پھر ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ اصلاحی زبان پر ہے، جو کہ پاکستان میں اردو کی سلیبس کا بھی حصہ ہے، اور ان کا لگے ہاتھوں کے نام سے ان کا جو طنز و مزاح پر مبنی کتاب، ان کا نالہ شبگیر شعری مجموعہ، لیکن اس وقت جو کام ہے وہ بڑا انوکھا کام، منفرد کام، پاکستان کی منظوم تعریف لکھ ڈالی۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کو جتنی خدمات ملتی ہیں اردو کی تاریخ میں، اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ قومی شاعری پر جہاں ایک طرف کام ہوا ہے، تو پاکستان کی تاریخ لکھنے کا منظور کام تو کرنا بڑا ہی مشکل تھا۔ لیکن پروفیسر ڈاکٹر مقبول نثار ملک صاحب نے ایک زبردست طریقے سے ایک ایسی کتاب جو کہ 15 سال سے جس پر یہ کام کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ بتاؤں خواتین حضرات کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر زبردست صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور ان کو پھر منظر عام پہ لے آنا اور پاکستان کی تاریخ میں حصہ ڈالنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ ڈاکٹر مقبول نثار ملک صاحب نے کیا۔ میں پروفیسر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ خیال کیسے آیا کہ پاکستان کی تاریخ کو منظوم شکل میں دیا جائے، پھر آپ نے اس میں مختلف واقعات کو ایک بند کر کے لکھا ہے، اور یہ عمران خان تک کی تاریخ کو آپ نے کور کیا، اور یہ صرف پاکستان کی تاریخ نہیں بلکہ پیچھے آپ نے شاہ ولی اللہ سے اس ساری کتاب کا آغاز کیا۔ تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تھا کتاب تھی شاہ نامہ، وہ شاہ نامہ جو تھی پرانے زمانے میں یہ لکھی گئی تھی اس حوالے سے۔ اس کے بعد شاہ نامہ اسلام حافظ جالاتری لکھی، اس لیے شاہ نامہ اسلام اس شاہ نامہ کے حوالے سے، اچھا، وہ شاہ نامہ تو بادشاہوں کی تعریف میں لکھی گئی تھی، اور یہ شاہ نامہ اسلام یہ اسلام کی تاریخ کو اس میں بیان کیا گیا تھا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اسلام کی تاریخ جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں سے آگے قیام پاکستان کے بعد کی تاریخ پر منظوم شاعری جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو میں نے اس کے بعد اس سلسلے کو آگے شروع کیا، لیکن اس میں کچھ اپنی انفرادیت میں نے پیدا کی۔ وہ بحر جو پہلے حفیظ جالندھری نے یا شاہ نامہ میں استعمال کی گئی تھی، وہ بحر نہیں استعمال کی۔ اس میں نے اختصار کو پیش نظر رکھا ہے تاکہ طلبہ و طالبات پاکستان کی تاریخ کو جو پہلے ادب میں پڑھتے آئے ہیں، اب وہ اس کو شاعری میں بھی پڑھے، اور اس حوالے سے اگر ان کو کوئی شعری حوالہ کسی تقریر یا کسی تحریر میں دینا پڑے تو وہ اس کتاب سے مل سکے۔ بہترین، کتنا تو یہ تو آپ نے بڑا انوکھا ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اگر دیکھا جائے تو لکھنے کے اعتبار سے شاید یہ بڑے کنٹریبیوشنز میں سے ایک کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس پر آپ 15 سال سے کام کر رہے تھے۔ میں 15 سال آپ کو توقع کیا ہے؟ آج کے لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ ٹائم کی کمی ہے، لکھنے پڑھنے کا رجحان ویسے کم ہو گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے لکھ دینے کے بعد اس کی لوگوں تک پہنچنے کا سورس کیا کتاب خرید کر لوگ پڑھنے کا رجحان آپ کے خیال میں رکھتے ہیں؟ اور پھر کیا اس کتاب کو سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا کے حوالے سے تو آپ مجھے کہتے ہیں اور اس کو بھی انشاءاللہ لے آؤں گا، لیکن میرا پروگرام یہ ہے کہ یہ تمام پاکستان کے قومی جو ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، میں ان میں یہ فراہم کروں گا، اور قطع نظر اس کے کہ اس سے مجھے کچھ ریورس کچھ ملتا ہے، اس کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے، یہ میں ان لائبریری میں بھی ان کو بھیجوں گا۔ اور اساتذہ کرام جو ہے وہ جو مجھے جانتے ہیں، جو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، وہ امید ہے اس کتاب کو اپنے طلبہ میں انٹروڈیوس کرائیں گے، اور علم کی جب مستقبل میں جب کوئی کتابیں چھوٹی کلاسز کے لیے شائع کی جائے گی تو مجھے امید ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ نظمیں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اردو کی کتب میں وہ کتابیں ان کتابوں میں یہ نظمیں شائع ہوں گی، اور اس طرح میرا جو ایک
اس حوالے سے ایک کام کی ایک سوچ تھی، ایک جذبہ تھا، وہ یہی تھا. اس کے لیے میں نے کچھ کوئی کمائی کے لیے نہیں لکھا، یہ ایک خالص قومی خدمت کی سے لکھا ہے. اور اس حوالے سے اگر یہ ان تک میرا یہ کلام پہنچ گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا جو ہے سلا مل گیا. واہ، آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ یہ ایک ایسے مورخ کا کام ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں تو پروفیسر تبدیل بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس وہ واقعات تبدیل ہو کر پہنچ رہے ہیں، اور آپ 15 سال سے، کیونکہ آپ ایک محقق ہیں، تو آپ نے اس پر تحقیق آپ کرتے رہے، اور پھر اب آپ نے جب آپ کو اپنے تدریس کی شعبہ میں بلکہ آپ نے تو آپ کے پاس بہت سارے جابس کے آفر ہیں اس وقت بھی، لیکن بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آپ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے ترجیح اس چیز کو دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ حصہ ضرور ڈالا جائے، اور خالصتاً اس جذبے کے تحت کہ یہ ان ینگسٹرز تک، آنے والی نسلوں تک بحفاظت پاکستان کی یہ تاریخ ایک دلچسپ انداز سے منظوم پیرائے میں جب بات ہوتی ہے تو اس کے اندر دلچسپی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. یونیورسٹی آف لاہور میں بطور صدر شعبہ کام کر رہا تھا، اور وہاں سے میں نے جہاں دیکھا کہ میں یہاں وہاں کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے میں اپنی جو کتب ہے جن کو میں نے لکھنا ہے، چاہے وہ تحقیق کی ہوں چاہے وہ نظم کی ہوں، تو ان پر میں کما حقہ ہوں جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، ریزائن دیا. اگرچہ وہ لوگ میرا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ میری اپنی مجبوریاں تھیں تو عمر کے اس آخری مرحلے میں اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے میں نے وہاں سے ریزائن کر کے اب گھر میں بیٹھ کر یہ پاکستان کے لیے نظم کی صورت میں پاکستان کی قومی زبان کے حوالے سے تحقیقی مراحل کو پیش کرتے ہوئے میرے اس وقت 3-4 کتابیں ایسی ہیں جو میں لکھ رہا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ مجھے میری یہ کتابیں منظر عام پر آئیں، لوگ ان کو پڑھیں، ان سے استفادہ کریں، اور اردو زبان کے حوالے سے میرا جو ہے، میری کاوشیں جو ہے وہ ان سے لوگ استفادہ کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں نے جو محنت کیا ہے، جو کام کیا ہے، جو اس کا ثمر مجھے اردو زبان کی خدمت کے حوالے سے ضرور ملے. بہترین. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے لوگوں کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات چیت سے لکھنے پڑھنے، پاکستان کی تاریخ کو پڑھنے جاننے کے حوالے سے شوق بھی پیدا ہوگا، اور آپ جیسے لوگ جو کہ بڑے نایاب لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، جن کو ان کو ڈھونڈنے سے بھی جیسے لوگ نہیں ملتے، تو آپ کا پاکستان میں موجود ہونا، پاکستان کے لیے لکھنا، کنٹریبیوشن، یہ لوگوں کے اندر بھی ایک بہترین رجحان، لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت. بہت شکریہ.